آتا آئیے ذرا کچھ گفتگو کرنی ہے، تو وہ کہتے سورج کو روک دو، اس سورج کو روک دو، اگر یہ رک جائے گا تو تمہارے ساتھ بات کروں گا، ورنہ یہ سورج نہیں گزر رہا، میری زندگی کے ایام گزر رہے ہیں، میری زندگی کے دن گزر رہے ہیں۔ میں نے اور آپ نے وقت کو کل کرنے کے لیے، کتنے غلط ہمارا معاشرہ ایسا ہے نا، وقت گزاری کے لیے مختلف موویز کو، اللہ کے بندو یہ وقت اتنی قیمتی نعمت ہے اور اتنی اعلیٰ نعمت ہے، میں گھنٹوں کی بات نہیں کرتا، میں ہفتوں کی بات نہیں کرتا، سالوں کی، ماہ و سال کی بات نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کریں، ایک منٹ بھی اگر انسان نے یوزفل بنانا ہو، قیمتی بنانا ہو، تو ایک منٹ کے اندر بھی انسان نیکی کے کیا کیا اعمال نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس پورا ایک عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے، ایک منٹ میں کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ آپ آرام سے اور سوچ کے اور غور و فکر کر کے ایک منٹ میں 12 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ سکتے ہیں، 12 مرتبہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، بلاؤ صحابہ کو، آج میں ثلث 10 سپارے ان کو سنانا چاہتا ہوں۔ صحابہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل ہو اللہ پڑھ کے سنا دی۔ اور حدیث ہے نا کہ یہ ثلث قرآن کے برابر ہے، تو 3 دفعہ پڑھو گے تو ایک قرآن پاک کو پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ ایک منٹ کے اندر 4 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اگر کوئی لینا چاہے، اگر اس کو وقت کی قدر و قیمت کا احساس ہو تو بات ہے نا، ایک منٹ میں 4 مرتبہ قرآن پاک کو پڑھنے کا ثواب بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن کون؟ جس کو وقت کی قدر و قیمت کا احساس ہے۔ اللہ کے بندو، سفر میں جا رہے ہو، 4 گھنٹے کا سفر ہے، 6 گھنٹے کا سفر ہے، سفر گزر نہیں رہا، گانوں کو آن کر دیا جائے، سفر گزر نہیں رہا، فلم لگا دی جائے، گھنٹوں وقت ضائع ہو رہا ہے، ایک منٹ میں 4 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب بندہ لینا چاہے لے سکتا ہے۔ ایک منٹ میں 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھا جا سکتا ہے، ایک منٹ میں 100 دفعہ الحمدللہ پڑھا جا سکتا ہے، 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا جا سکتا ہے، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا جا سکتا ہے۔ اور یہ اگر آپ اس طرح ڈیٹیل شروع کریں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، چھوٹا درود بھی ایک منٹ میں 100 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن کون پڑھے گا؟ جس کو کوئی وقت کا احساس ہوگا کہ وقت کتنی قیمتی چیز ہے۔ وقت نہیں گزر رہا، اللہ کے بندو آپ گزر رہے ہیں، آپ اور میں گزر رہے ہیں، اور جن لوگوں نے ان قیمتی اوقات کا فائدہ اٹھایا، انہوں نے پھر کس طرح اٹھایا، اور ان کے اوقات میں اللہ نے کیسی برکت دی، انسان سن کے بھی حیران رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے۔ امام تبری نے ان کی صرف کتابوں کی ایک فہرست ہے، ہمارے امام یاقوت حموی، انہوں نے امام تبری کی کتابوں کی فہرست لکھی۔ کتابوں کی فہرست سے مراد صرف نام لکھے، نام لکھنا شروع ہوئے، 54 صفحات پہ صرف امام صاحب کی کتابوں کے نام آئے ہیں، نام۔ اور امام تبری نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں ایک تفسیر لکھنا چاہتا ہوں، کتنے صفحات کی؟ کہا 30,000 صفحات کی لکھ دوں۔ 30,000 صفحات کی لکھ دوں؟ شاگردوں نے کہا پڑھے گا کون؟ تو پھر انہوں نے مختصر لکھی، اور 15 جلدوں میں آج بھی موجود ہے۔ پھر کہا ایک تاریخ نہ لکھ دوں؟ کہا کتنے صفحوں کی؟ کہا 30,000 کی۔ کہا پڑھے گا کون؟ پھر ایک تاریخ لکھی 15 جلدوں کی۔ امام صاحب کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے لوگوں نے اندازہ لگایا، دن ماہ و سال کو جمع کیا جائے، انسان حیران رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے۔ امام صاحب نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے 3,58,000 صفحات لکھے ہیں، 3,58,000 صفحات۔ جن لوگوں نے وقت سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے ایسے اٹھاتے ہیں۔ 3,58,000 صفحات اپنے ہاتھوں سے لکھ کے گئے ہیں۔ کیلکولیٹ کر لیجئے ان کی زندگی کو۔